پولیس کی اس حکمرانی اور سختی کے خاطر کا اثر پڑا. تمام شورشیں اور غیر قانونی سرگرمیاں ختم ہو گئی اور لوگوں نے امن و سکون کا ساتھ دیا. دیواج البیت سے پہلے خبر رسانی اور داغ کی تصدیق کے لیے مملکت اسلامی میں کوئی باقاعدہ موقع تھا. امیر معاویہ نے اس کام کے لیے ولید کے نام سے مستقل کو حکامہ کر دیا. اس کام کے لیے ہر منزل پر تازہ گھوڑے موجود رہتے جو ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا رہتے. حکومت ملک کے حالات سے اچھی طرح باخبر تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکاری ریکارڈ کی کا کوئی بندوبست نہیں. ایک دفعہ ایک سرکار نے جمال شادی کر کے 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ وصول کر لیا. جب یہ بات امیری معاویہ کے علم میں آئی انہوں نے قانون خادم کے نام سے ایک مقدمہ جاری کیا. دفاع عامہ کے کام. زندگی میں کوئی ایسا شعبہ نہ تھا جو معاویہ کے اصلاحات سے متاثر نہ ہوا ہو. خوشحالی اور زراعت کی ترقی کے آبپاشی کے نظام کی خصوصی توجہ دی گئی. مدینے کے قطب جبال میں متعدد نہریں کھلے گئی جن سے پھلوں اور اناج کی پیداوار میں واقف کا اضافہ ہوا. نہر مکل جو بصرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھودی گئی تھی اس کو دوبارہ کھدا کر آبپاشی کے قابل بنایا گیا. نئے شہروں میں لوگوں کی دینی فرائض کی بجاوری کے لیے مسجدیں تعمیر کرائی گئی. 680 میں امیر معاویہ کا انتقال 79 برس میں دمشق میں ہوا. امیر معاویہ کی مدت خلافت 19 سال چند ماہ رہی تھی. آپ نے تجہیز و تخفین کے بارے میں وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کا کفن پہنایا جائے اور آپ کے ناخن مبارک اور منہ مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے. ان کے کفن خدا مجھے بخش دے. امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی جانشینی کے بارے میں وصیت کی. زراعت کی ترقی کے لیے بہت نہریں جاری کرائی جن سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوتی تھی. اس سے ملک کی زراعت میں بڑی ترقی ہوئی اور قحط سالی کا خطرہ جاتا رہا. مدینے کے قرب و جوار میں نہر ارزق، نہر خزامہ اور نہر شہیدہ وغیرہ متعدد نہریں کھدائے گئے. منجنیق کا استعمال مسلمانوں میں سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں ہوا. منجنیق کیا ہے؟ ایک ہتھیار ہے جو بلڈنگوں عمارتوں کو توڑنے کے لیے آدمیوں توڑ نہیں سکتے اس لیے منجنیق کا استعمال اور مسلمانوں میں سب سے پہلے منجنیق کا استعمال معاویہ کے عہد میں ہوا. جنگ میں بھی وہاں پہ جزاک اللہ. بہت اچھا. ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. معاویہ کے عہد میں سب سے پہلے مسلمانوں میں انہوں نے منجنیق بنا لیا تھا. ماشاء اللہ بہت اچھا محنت کیا. اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے آپ سب کو. اور محنت کرو اور زیادہ پڑھو، تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو تو بہت کچھ معلومات ہوگی اور آپ کا ذہن اس کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حالات کے حساب سے کیا کیا کرنا اور بڑھنا چاہیے، سب معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے ایک امیہ خلیفہ عبد الملک بن مروان اور اس کے زمانے میں ہوئے بدلاؤ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. اب عبد الملک بن مروان 685 سن ہجری میں عبد الملک مسند خلافت پر مطمئن ہوا. اس کی پیدائش حضرت عثمان بن عفان کے عہد خلاف 26 ہجری میں ہوئی. تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 30 پر 9 سال کی تھی. مروان نے اپنی زندگی میں خالد بن یزید اور عمر بن سعید کو ولی عہدی سے خراج کر کے عبد الملک کے لیے بیعت حاصل کر لی تھی. مروان نے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دی.
اس کی پرورش مدینے کے علمی ماحول میں ہوئی اور ارباب علم و فضل اور اہل کمال کی صحبتوں سے وہ فیض یاب ہوا. اسی لیے اسے اموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا شمارا جاتا ہے. اگرچہ عبد الملک ایک انتہائی ناسازگار ماحول میں تخت نشین ہوا، لیکن وہ محض اپنے عزم و استقلال ایک بھاری رکن بطور رشوت پیش کی، لیکن وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے. نئے سکوں کا اشارہ. عبد الملک کا رومی اور فارسی سکے رائج تھے. یہ سکے سونے اور چاندی سے بنائے جاتے تھے اور تمام تجارتی اور سرکاری سے تمسک سے ہوتا تھا. دوسرا قبیلہ فخر کا نامہ اسلامی سکوں سے ہے. عبد الملک نے تمام علاقوں میں خالص اسلامی سکوں کی ترویج کا آغاز کیا. ابھی ماریہ کے زمانے میں مکمل ڈاک قائم ہو چکا تھا. عبد الملک نے اس میں مالی اصلاح اور توسیع کی. دارالخلافہ دامن سے گھوڑے لاس اور خصوص مملکات ایک بھاری رکن بطور رشوت پیش کی، لیکن وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے. نئے سکوں کا اشارہ. عبد الملک کا رومی اور فارسی سکے رائج تھے. یہ سکے سونے اور چاندی سے بنائے جاتے تھے اور تمام تجارتی اور سرکاری سے تمسک سے ہوتا تھا. دوسرا قبیلہ فخر کا نامہ اسلامی سکوں سے ہے. عبد الملک نے تمام علاقوں میں خالص اسلامی سکوں کی ترویج کا آغاز کیا. ابھی ماریہ کے زمانے میں مکمل ڈاک قائم ہو چکا تھا. عبد الملک نے اس میں مالی اصلاح اور توسیع کی. دارالخلافہ دامن سے گھوڑے لاس اور خصوص مملکات خانہ کعبہ کی طرف توجہ دی گئی تھی اور اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا تھا. عبد الملک نے خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر 9 قدیم نقشوں کے مطابق دوبارہ تعمیرات کی. خانہ کعبہ کا غلاف کو چڑھانے کی رسم کی ابتدا بھی کی. یہ ریشمی غلاف ہر سال دمشق سے روانہ کیا جاتا تھا. دیدار تعمیرات مسلم فن تعمیرات کے ناموں میں اس دور سے تعلق رکھتے ہیں. جمع دمشق القامۃ الصغریٰ اس دور کے اہم تاریخی یادیں. ان کے علاوہ جمع کئی ایک دیگر مسجد مرمت کی گئی. دمشق مسجد. دمشق کی جامع مسجد حسن جمال کا ایک مرکز ہے. اس کی تعمیر کرنے کاریگر ہندوستان، ایران، افریقہ سے لائے گئے. 8 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی اور 12,000 مزدوروں نے اس پر کام کیا. مختلف رنگین پتھروں کے استعمال کے علاوہ سونے چاندی کا بھی بہت سارا استعمال ہوا. 18,000 جہازوں سے سونا چاندی لا کر جزائر فارس سے دمشق لایا گیا. اس کے تزئین اور آرائش میں کوئی کسر نہ رکھی گئی تھی. ایک اندازے کے مطابق 56 لاکھ اشرا کے بعض مرفعین کے اقوال کے مطابق ملک کے شام کا 4 برس کا خراج اس پر صرفہ. اس کی چھتوں دیواروں پر کلائی میناکاری اور طرح طرح کے نقشے نگاروں سے کام لینا اسے دلکش بنانے میں کوئی کسر نہ رکھی گئی. چھت کے ساتھ 600 مرصع خندلہ زنجیروں کے ساتھ لٹکائی گئی. وسیع تھی کہ 20,000 آدمی بیک وقت اس پر بیٹھ سکتے تھے. دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے. جزاک اللہ خیر. خانہ کعبہ کی طرف توجہ دی گئی تھی اور اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا تھا. عبد الملک نے خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر 9 قدیم نقشوں کے مطابق دوبارہ تعمیرات کی. خانہ کعبہ کا غلاف کو چڑھانے کی رسم کی ابتدا بھی کی. یہ ریشمی غلاف ہر سال دمشق سے روانہ کیا جاتا تھا. دیدار تعمیرات مسلم فن تعمیرات کے ناموں میں اس دور سے تعلق رکھتے ہیں. جمع دمشق القامۃ الصغریٰ اس دور کے اہم تاریخی یادیں. ان کے علاوہ جمع کئی ایک دیگر مسجد مرمت کی گئی.
دمشقس مسجد دمشق کی جامع مسجد حسن جمال کا ایک مرکز ہے. اس کی تعمیر کرتی کاریگر ہندوستان، ایران، افریقہ سے لائے گئے. 8 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی اور 12,000 مزدوروں نے اس پر کام کیا. مختلف رنگین پتھروں کے استعمال کے علاوہ سونے چاندی کا بھی بہت سارا استعمال ہوا. 18,000 جہازوں سے سونا چاندی لا کر جزائر فارس سے دمشق لایا گیا. اس کے تزئین اور آرائش میں کوئی کسر نہ رکھی گئی. ایک اندازے کے مطابق 56 لاکھ ارزاں کے اصغر لاگت ہے. بعض مرفعین کے اقوال کے مطابق ملک شام کا 4 برس کا خراج اس پر صرفہ. اس کی چھتوں اور دیواروں پر کلائی میناکاری اور طرح طرح کے نقشے نگاروں سے کام لینا اسے دلکش بنانے میں کوئی کسر نہ رکھی گئی. چھت کے ساتھ 600 مرصع خندلیں زنجیروں کے ساتھ لٹکائی گئی. وسیع اتنی تھی کہ 20,000 آدمی بیک وقت اس پر بیٹھ سکتے تھے. دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے. جزاک اللہ خیر. طارق کو انصاف طیاروں کا علم ہوا. اس نے موسیٰ بن نصیر کے پاس کرکروں بھیجا اور اس نے مزید 5,000 فوج بھیجی. اس طرح سے 1 لاکھ کی اندلسی لشکر کے مقابلے میں 12,000 مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہو گئی. دونوں فوجی آمنے سامنے ہوئی تو عجیب منظر تھا. ایک طرف 1 لاکھ لشکر جو ہر طرح سے اسلحے سے لیس تھا. اسلامی لشکر بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اپنے سے 8 گنوں لشکر کو جیسے تمام ضرورتیں حاصل ہو شکست دینے آسان نہ تھا. 8ویں روز طارق نے بھرپور حملہ کیا. ایسے فوج کا دیان بزو نے ساتھ طارق نے پوزور کر بھی پر اس بہادری سے لڑنے کی مستحل لشکر بھاگ کھڑا. ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد سلیمان تخت نشین ہوئے. اگرچہ ولید سلیمان کو علی احتدا سے خیراج کر دیا گیا، لیکن اچانک موت کے بن پر وہ اپنے ارادوں کو نہ پائے. سلیمان تخت نشین ہوتے ہی حجاج بن یوسف کی دشمنی میں اسلام کے نام پر خلیفہ محمد بن قاسم کو بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کروایا اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو تنگ دست بنا کر پریشان کر مار دیا. حجاج کا رشتہ دار تھا اور سلیمان کو حجاج سے نفرت تھی، اسی لیے تخت نشین ہوتے ہی سلیمان نے محمد بن قاسم کو معزول کر دارالحکومت واپس پلٹنے کا عہد صادر کر دیا. 17 سال کا یہ نوجوان جس کی ہمت کے بدولت صرف فتح اور بر صغیر ہند و پاک میں پہلی بار کلمہ توحید کے منظم طور پر آبی آری ہوئی، اپنے ہی ہاتھوں افسوسناک انجام سے دو چار ہوا. اس کے حسین انتظام اور رعایا پروری کا یہ عالم تھا کہ اس کی موت کی خبر سن کر سندھ کے لوگوں نے اس کی مورتیوں کو دیوتا کے روپ میں پوجنا شروع کر دیا. مقدس بن موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی سلیمان کے غصے سے بچ نہ سکے. تخت نشین ہوتے ہی سلیمان نے موسیٰ اور طارق بن زیاد کے تمام اعزازات محروم کر دیے اور تمام جائیداد سے ضبط کر لیے. یہی نہیں، جو بھی موسیٰ کے مدد کے لیے آگے آیا اس پر کئی لاکھ کا جرمانہ نافذ کر دیے اور موسیٰ اس قدر جرمانہ ادا نہ ہو سکے. جبکہ یہی موسیٰ ایک زمانے میں اسپین کے فاتح تھے اور اب سلیمان کی وجہ سے 2 لقمے بھی میسر نہ ہو سکے. مزید اس نے موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز کو بھی قتل کر دیا. یہی واقعات کی وجہ سے آج بھی سلیمان کی تاریخ میں داغ ہے. قتیبہ بھی حجاج کا وفادار ساتھی تھا. تخت نشین ہونے کے بعد قتیبہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ سلیمان اپنی دشمنی کی وجہ سے سارے جائیداد چھین لے گا. قتیبہ نے سلیمان کو خطوط کے ذریعے وفاداری کا یقین دلایا تو سلیمان نے اس کے آگے کچھ قدم نہ اٹھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 718 عیسوی میں وابق کے مکان پر سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوئے. جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن حیوا کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی. سلیمان نے رجا کے مشورے کے مطابق ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبد الملک
کو آلات ترتیب کر کے اپنے جانشین کے بارے میں وصیت نامہ لکھا اور مہر باندھ کر کے کعب بن جابر افسر پولیس کے حوالے کیا کہ وہ اس وصیت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لی۔ چنانچہ سلیمان کی زندگی ہی میں رجا بن حیوہ نے بیعت لی۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تب دو آوازیں انا للہ کے بیگ سنا گئی۔ ایک ہشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز جسے حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ ہشام نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزاں تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے۔ انہیں نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی۔ لہٰذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہے، اے لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے کے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردنوں میں ہے خود اسے اتار دیتا ہوں۔ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا دو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا، ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہوئے۔ اس کے بعد آپ خدا جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میری نہ مانو۔ لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی بیعت کی اور اس طرح بیعت عمل حاصل کرنے کے بعد اپنے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے لوگوں کا مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہوں گے تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کچھ بات فرض اور کچھ بات سنا کر دی۔ جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوئے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آپ نے بار خلافت نبھانے کے بعد یہ اعلان کیا، اے لوگوں، جن جن کے مال و جائیداد زبر سے چھین لیے گئے ہیں ان کی شکایت پیش کی جائے گی، کیونکہ آج اس کی شکایت پیش کی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ وعدہ کیا تھا، میں سب کو ان کا اصلی حق لا کے دوں گا۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویز منگوائی گئی اور یہ کہا کہ میں آپ سب کو اس کا اصلی حق لا کے دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ کے کسی کا کام نہ لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے خود کی جائیداد بیت الخلاء میں داخل کر دیا تھا، بیت المال میں داخل کر دیا۔ اموی دور میں بیت المال کے اندر اور باہر کے حصے میں بڑی بے عنوانیاں تھیں۔ جائز اور ناجائز انکم میں کوئی تفریق نہ تھا۔ ہر طرح کی ناجائز آمدنیوں سے خزانہ بھرا جاتا تھا، پھر فضول خرچی سے کام کیا جاتا تھا۔ بیت المال جو قومی امانت تھی ذاتی خزانہ بن گیا تھا۔ اس کا بڑا حصہ خلفاء کے ذاتی مصارف اور ان کے عیش و عشرت میں صرف ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دونوں بے عنوانیوں کا تدارک کیا، شاہی خاندان کے تمام مخصوص وظیفے بند کرا دیے، خلافت کے آرائش و زیبائش کے مصارف بالکل ختم کر دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تخت نشین کے بعد شاہی استنبول کے داروغہ نے سواریوں کے اخراجات طلب کیے تو حکم دیا کہ انہیں بیچ کر ان کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میرا خچر میرے لیے کافی ہے۔ بیت المال کی آمدنی بڑھانے کے لیے حجاج نو مسلموں سے بھی جزیہ یعنی ٹیکس لیتا تھا۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں انہیں جزیہ ثابت کر دیا جائے گا۔ اس حکم پر اتنے آدمی مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی۔ بیت المال کو پھر مسلمانوں کی امانت بنا دیا تھا اور اس کو اس کے ضرورت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ جتنی بھی انکم آتی تھی وہ ساری انکم اپاہجوں کو دی جاتی تھی جن کا نام میں رجسٹر تھا، اور اتنا ہی نہیں، جو اپاہجوں کو اس سے وظیفہ ملتا تھا اور جو اپاہجوں کو وظیفہ نہیں دیتے تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا مل جاتی تھی۔ حضرت میمون بن مہران نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ سلوک تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایک تندرست آدمی کو وظیفہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ حضرت عمر
بن عبدالعزیز کی برکت تھی کہ ناجائز آمدنیت صدے بعد مسافر خیر کثرت کے باوجود بیت المال پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا، بلکہ بعض ملکوں کے محاصل میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ عراق کی آمدنی حجاج کے ظالمانہ دور سے بھی بڑھ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا حجاج پر لعنت کرا، اس کو نہ دین کا سلیقہ تھا نہ دنیا کا۔ حجاج کے زمانے میں باوجود ظالمانہ طریقوں سے 2 کروڑ 80 لاکھ درہم عراق سے وصول ہوئے۔ اس نے کاشتکاروں سے 20 لاکھ درہم اور زمین کی آبادی بطور قرض دیے تو 1 کروڑ 80 لاکھ درہم وصول ہوئے۔ شریعت کو زندہ کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے مدرسے، مکاتب اور مذہبی تعلیم کی اشاعت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے قاضی ابو بکر ابن حزم کو خط لکھا، لوگوں کی علمی شریعت کی اشاعت کریں، تعلیم کی حلقہ لگائیں تاکہ علم ہو جائے۔ جو علماء اس مقدس کام میں مصروف تھے ان کو بالفعل مارچ سے مطمئن کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حمص کے گورنر کو خط لکھا، جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فقہ کی تعلیم کے لیے فارغ کر دیا، ان کو بیت المال سے 100 دینار کا وظیفہ مقرر کرو تاکہ وہ علم کی اشاعت میں لگے رہے۔ حدیث نبوی کی انہوں نے بڑی خدمت کی، ہر ممکن طریقے سے اس کی اشاعت کی اور اس کو محفوظ کیا۔ اس کے سب سے بڑا کارنامہ اس کی تدوین اور تحفظ ہے۔ اگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کیا ہوتا تو حدیث نبوی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا۔ آپ کے زمانے میں مرور زمانے میں مقابل علماء اور حفاظ حدیث انتقال ہوتے جاتے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ باہر آخر ختم ہو رہا ہے، اگر حدیث کی حفاظت نہ کی گئی تو حدیث نبوی کا بڑا حصہ علماء کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ تو قاضی ابو بکر ابن حزم نے گورنر مدینہ کو یہ خط لکھا کہ حدیث نبوی کی تلاش و جستجو کرو تاکہ اور لکھو، کیونکہ مجھے علم مٹنے اور علماء کے فنا ہونے کا خوف ہے۔ جتنے احباب آئیں ووٹ ڈالتے ہوئے جائیں، بچوں کے جو ماڈل آپ کو پسند آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم لوگ مسجد منورہ میں ممتاز اینڈ جبار اسکول کے اور یہاں کے مکتب کے دینیات کے بچے جو مظاہرہ پیش کر رہے تھے اس کو ہم نے دیکھا۔ بنو امیہ کی تاریخ پر ایک ایگزیبیشن پیش کیا اور پوری تاریخ کو سمیٹتے ہوئے بہت ہی مختصر لیکن نہایت جامع انداز سے ان طلباء نے تاریخ کو پیش کر دیا، اور بچوں نے اس کی تیاری بھی خوب کی ہے، اور اندازہ ہی ہوا کہ ان کے اساتذہ نے ان کے اوپر بڑی محنت کی ہے اور یہاں کے ذمہ داروں کی اس کی طرف بڑی توجہ ہے کہ ان بچوں کو ان لوگوں نے اس کے لیے تیار کیا، اور پھر پیش کرنے کا سلیقہ اور انداز بھی بہت عمدہ اور بالکل واضح تھا۔ بچیوں نے بھی اور لڑکوں نے بھی، دونوں نے اپنا اپنا پروگرام جو بھی طے کیا تھا انہوں نے اور تیاری کی تھی اس کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ میں پیش کیا، اور تاریخ کے اسباق جو آج مردہ ہو چکے ہیں اور امت کے سامنے سے سارے احوال نکل چکے ہیں، ان سب چیزوں کو اجاگر کرتے ہوئے گویا کہ تاریخ کے ایک سبق کو انہوں نے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس جو ہے مکتب کو اور زیادہ ترقی کے ساتھ کام کرنے اور زیادہ بچوں کی تیاری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسے دینیات کا مدرسہ جو ہے مسجد منورہ کے زیر اہتمام چل رہا ہے، اس کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں سید نواز، یہ سب انہی کا، یہ پلاننگ وغیرہ سب انہی کا ہے، بہت محنت سے وہ کیے ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ جو حضرت نے ہمیں جو مفتی صاحب جو اور حضرات جو استادوں سے مل کر جو ہے نا محنت کر کے بچوں کو اتنی تعلیم کی، آج کی واقعے میں ایک بہت اچھا ایک تعریف ہم کر رہا ہے۔